شہزاد اسکول سے گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے گھر آتے ہی فریش ہونے کے بعد نماز پڑھی اور کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہزاد نے نماز عصر بعد جماعت ادا کی اور اسکول بیگ کھول کر بیٹھ گیا، لیکن اسکول بیگ کھولتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیوں نہ کہ اسے انگلش کی کتاب نہیں مل رہی تھی۔ شہزاد نے پورا بیگ خالی کر دیا لیکن کتاب نہیں ملی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر بیل بجی تو شہزاد نے دروازہ کھولا۔ شہزاد کے پاپا، جو میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہوئے۔ شہزاد نے پاپا سے اپنی پریشانی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن پاپا کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہی مناسب نہیں سمجھا۔ ماما نے پاپا کے لیے کھانا لگانا شروع کیا، لیکن کھانا کھاتے ہی اچانک سے شہزاد کے پاپا رک گئے، اپنی جیب چیک کی اور پھر اٹھ کر باہر بھی گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن ملا نہیں۔ شہزاد کے پاپا نے واپسی آ کر کھانا مکمل کیا۔ شہزاد نے سب کچھ غور سے دیکھا اور اس بات پر حیران تھا کہ اگر پاپا کی کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ بالکل پریشان نہیں ہوں اور کچھ ملا بھی نہیں، پھر بھی اتنے اطمینان کیسے؟ چند گھنٹے گزر جانے کے بعد جب پاپا آرام کر چکے تھے تو شہزاد پاپا کے کمرے میں گیا۔ پاپا نے بھی شہزاد کو پیار سے اپنی گود میں بٹھایا اور کہا کہ شہزاد بیٹے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جی پاپا، شہزاد نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ پاپا، کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ آپ کھانا کھانے کے دوران کچھ ڈھونڈ رہے تھے، شہزاد نے بہت تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزاد کی بات سن کر پاپا نے جواب دیا، جی بیٹا، میرا موبائل گم ہو گیا ہے، جو شاید کہیں گر گیا ہے یا دوران سفر میں نے دھیان نہیں رکھا اور وہ کہیں گر پڑا ہے۔ لیکن پاپا، موبائل تو نہیں ملا، آپ اتنے اطمینان کیسے؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ شہزاد نے پاپا کا جواب سن کر بے چینی اور تجسس سے پوچھا۔ شہزاد کی بات سن کر پاپا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور نہایت ہی اطمینان بھرے لہجے میں شہزاد کو سمجھانے لگا، دیکھا بیٹا، یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمارا نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے ضرور ملتا ہے، اگر کچھ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تو لاکھ کوشش کر لیں ہمیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے راستے پر چلیں، اللہ کی اطاعت پر مکمل کامل یقین رکھیں، اس کے ہر فیصلے کو قبول کر سکیں، اس کے فیصلے پر ناراضگی اور ناخوشی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہی ایمان ہے کہ اگر میرا موبائل میں ملنا لکھا ہے تو مل جائے گا، اگر موبائل گم ہونا لکھا ہے تو جیسے اللہ کی مرضی۔ اگر پریشان ہوتے تو اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں بھی اطمینان ہوں۔ شہزاد نے پاپا کا جواب سنا تو بہت خوشی ہوئی۔ اس کو نہ صرف اپنے سوال کا جواب مل گیا بلکہ اس کی پریشانی بھی ختم ہو گئی، کیوں نہ کہ انگلش کی کتاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ سارا دن بہت پریشان رہا۔ اسے بہت سکون محسوس ہوا، کیوں کہ وہ اب بہت اطمینان تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بس ہمیں اس ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ شہزاد ابھی ان سوچوں میں تھا کہ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ شہزاد بھی اپنے پاپا کے ساتھ دروازہ کھولنے کے لیے گیا۔ دروازے پر ایک اجنبی شخص آیا جس نے شہزاد کے پاپا سے کہا کہ سر، آپ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گئے تھے۔ میں نے موبائل میں موجود نمبر کے ذریعے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، یہ آپ کا موبائل۔ شہزاد کے پاپا نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر شہزاد کی طرف مسکراتے انداز سے دیکھا، جیسے وہ شہزاد کو موبائل ملنے پر اسے اور بھی کچھ سکھانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگلے دن شہزاد جب اسکول گیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیوں کہ وہ اپنی بک اسکول میں ہی چھوڑ گیا تھا اور اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ شہزاد نے اپنے ڈیسک سے کتاب اٹھا کر بیگ میں ڈالی اور آنکھوں میں شکر ادا کرنے کی نرمی کے لیے ہاتھ اٹھایا اور شکر الحمدللہ کہا۔ پیارے بچوں، اگر ہم بھی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مدد مانگیں اور اس بات پر کامل یقین رکھیں تو ہماری زندگی میں بھی اطمینان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بندوں کا مایوس نہیں کیا اور وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن ضرورت برحق کی ہے کہ ہم اپنی پختہ ایمان رکھیں اور اس پر کامل یقین رکھیں۔